خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں C40۔ آج ہم موجود ہیں شرک پور میں میاں شیر ربانی شرک پور شیر محمد صاحب کے آستانے میں، اور ان کے صاحبزادے میاں مستفیض صاحب کے زیر سایہ بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک مذہبی اسکالر بھی ہیں اور شبیہ شیر ربانی صاحب ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور چند سوال و جواب کرتے ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ کی بہت مہربانی، آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا، وہ بھی جمعے کے دن۔ جی جی، آپ کے آنے کا شکریہ بہت بہت۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیں کہ جو ابھی نظام اسلامک بینکنگ کا چل رہا ہے، جتنے بھی اسلامی بینک ہیں، کیا وہ عین اسلامی بینکنگ کے مطابق ہیں؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو ظاہراً اگر دیکھا جائے تو جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر وہ تو اسلامی ٹرمز ہی ہیں، لیکن اگر ان کی روح کو دیکھا جائے اور ان کے یعنی کہ مقاصد کو دیکھا جائے تو وہ اس اسلامک بینکنگ سسٹم سے حاصل نہیں ہو رہے، کیونکہ اس میں نام تو صرف اسلامک بینکنگ کا رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو پروفٹ ریشو ہے اور جو چیزیں جو مقاصد ہیں وہ کنونشنل بینک والے ہی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ تو نام کے طور پہ تو یہ اسلامک بینکنگ ہے، لیکن حقیقتاً اس کی روح کے مطابق نہیں ہے۔ مطلب ہم صاف سمجھے کہ اگر ہم اسلامک بینک کو اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، یا کوئی بھی پاکستانی کسی اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہے، تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہی مانا جائے گا؟ جی، کم و بیش اسی طرح ہی مانا جائے گا، کیونکہ وہ اسی طریقے سے ہی اور اسی طرح کے ہی مقاصد اس سے بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، بہت دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جو خانقاہ ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور ہماری جو میاں شیر ربانی شیر محمد صاحب کی خانقاہ ہے، ان کے مقاصد ابھی تک کہاں تک پہنچے ہیں؟ خانقاہ جو اسلامی شریعت کے اندر یا مذہب اسلام کے اندر ایک بہت بنیادی اور ضروری ادارہ ہے۔ یہ ایک آج کے فلاحی اداروں کی ایک بالکل بنیادی شکل ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آج کے فلاحی ادارے اسی ہی سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ خانقاہ کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ وہاں پر اگر کوئی انسان غریب ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو وہ وہاں پر آ کر بغیر کسی تردد کے محبت کے ساتھ برابری کے ماحول کے اندر آ کے کھانا کھا سکتا تھا، فری آف کاسٹ۔ اور اگر اسے کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ خانقاہی کے اسی نظام کے ذریعے اپنی ضرورت کو بھی پورا کر سکتا تھا۔ اگر اس کے پاس شیلٹر نہیں ہے تو خانقاہ ہی اس کو ایک شیلٹر بھی مہیا کرتی تھی، اور اگر وہ ذہنی طور پر پریشان ہے تو خانقاہ ہی کے اندر جو لوگ تھے اس کی ذہنی الجھنوں کو، ذہنی پریشانیوں کو بھی دور کیا کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پہ خانقاہ ایک فلاحی نظام ہی ہے کہ جو آج کل کے فلاحی نظام کی ایک بنیادی شکل ہے۔ اور فلاحی نظام جس طرح دین اسلام اور ریاست مدینہ پہلی فلاحی ریاست تھی، اسی طرح خانقاہی نظام یہ وہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شروع فرمایا، اور اس کا بنیادی مقصد عام عوام، چاہے اس کا تعلق کسی طبقے سے بھی ہو، تمام کی فلاح و بہبود کرنا ہے۔ تو آج کل کی خانقاہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس مقصد میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہیں کہ جس طرح سے پہلے ان خانقاہوں کا معاشرے میں رول ہوا کرتا تھا اور وہ جس طرح سے اپنا رول ادا کرتی تھیں۔ آج کل کی خانقاہیں دوسرے مقاصد میں زیادہ مصروف ہیں جو ان کے ذاتی مقاصد ہیں۔ یا یہ سمجھا جائے کہ اب خانقاہیں پیچھے ہٹ گئی ہیں، اب جو NGOs آ گئی ہیں، جو فلاحی ادارے آ گئے ہیں، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ جی جی، فلاحی ادارے زیادہ کام کر رہے ہیں، اور خانقاہ کو اس کے اصلی مقاصد سے ہٹا کر زیادہ تر خانقاہوں پہ ذاتی مقاصد ہی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور تیسرا وہ تو غریب اور عام عوام کے لیے بہت ہی مشکل ماحول ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے عام عوام اور خاص طور پہ غریب طبقے کے لیے اس کو ریلیف دیا جائے اور اس کی مشکلات کو آسان کیا جائے، لیکن ابھی تک ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی۔ ابھی عام عوام کے لیے بہت مشکل وقت جا رہا ہے، تو اس کو حکومت کو چاہیے اس پر خاص توجہ دے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ مستفیض صاحب شیر ربانی، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔